الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، خلاصہ تراویح کے 19ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی منزل ہمارا 23واں پارہ ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ یاسین تک ہم نے کل کی منزل میں پڑھا تھا، آج سورہ یاسین سے آغاز کریں گے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی صورتوں میں سے وہ خوبصورت سورہ ہے جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اس میں قرآن کی وہ تعلیمات جو پورے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کی گئی، گویا کہ اس کو سمر اپ کر کے اس سورہ میں بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ نے اپنے کلام مجید کی قسم کھا کے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ میرے رسول ہیں اور ان کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے، لوگوں کو اللہ کا راہ دکھانا، لوگوں کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا اور اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری سنانا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس طرف آئیں اور سننے کے لیے راغب ہوں اور راہ ہدایت کے متلاشی ہوں، ان پر ہی نصیحت اثر کر سکتی ہے، اور جنہوں نے اپنے دلوں کو بند کر لیا ہو اور اپنی راہ کو بالکل مسدود کر لیا ہو، انہیں کوئی ہدایت کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اگر آنکھیں ہی بند کر لی جائیں تو حقیقت کیسے نظر آ سکتی ہے، اور کانوں میں روئی ڈال لی جائے تو آدمی بات کیسے سن سکتا ہے؟ اس لیے یہاں فرمایا گیا، محبوب آپ ان کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، آپ کو رسول کے طور پر نہیں دیکھتے، اور آپ کو دیکھتے ہیں محمد بن عبداللہ، اور کوئی آپ کو اپنا بھتیجا سمجھتا ہے، کوئی اپنے ہی خاندان کا فرد سمجھتا ہے، لیکن اگر آپ کو رسول سمجھیں گے تو حقیقت تک پہنچیں گے۔ اور بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر ایسے پردے پڑ چکے ہیں، بلکہ ان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایسی دیواریں بڑی ہو چکی ہیں کہ وہ حق بات کی طرف آ ہی نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ ان کی باطنی خباثت اور حق بات کو قبول نہ کرنے کی ان کی جو عادت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے، مان تم اللہ بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو انسان کا، کسی بھی شخص کا حضور کو اپنے جیسا سمجھنا یہ کفار کا طرز عمل ہے۔ ہاں، حضور خود فرمائیں کہ میں لوگوں تمہارے جیسا ہوں، ان کے منہ سے سجتا ہے، لیکن لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ ہمارے جیسے ہیں، یہ کفار کا طرز عمل ہے، یہ اہل ایمان کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے اور کائنات کے خالق مطلق ہونے کی دلیل یہاں پر زمین و آسمان کی یہ ساری نشانیاں بتائی گئی۔ زمین کی طرف دیکھو، کیا یہ بنجر زمین نہیں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرسبز و شاداب نہیں بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں طرح طرح کے پودے نہیں پیدا فرمائے، اناج نہیں پیدا فرمایا؟ اس میں لہلہاتے درخت موجود نہیں ہیں، پھل پھول موجود نہیں ہیں؟ فرمایا یہ دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگیاں عطا فرمائیں، اور اسی زمین سے ایک دانہ جو ہم بیج ڈالتے ہیں وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس سے ہم بھی کھاتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں۔ یہ نشانیاں فرمایا دیکھ لو۔ اب بھی اگر شکر گزار نہ بنے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورج، چاند، ستاروں اور یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور دیکھیں سورج جو ہے وہ کیسے اپنی ایک رفتار کے ساتھ اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے چل رہا ہے۔ چاند کی بھی اسی پوزیشن، اپنے اپنے مدار میں ہر ایک گردش کر رہی ہے چیز۔ جتنے سیارے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے کام میں جو جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق اس کائنات کے نظام کے اندر سب اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو جو خالق و مالک اس کائنات کے اس خوبصورت نظام کو بنا سکتا ہے، کیا وہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں فرما سکتا؟ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور مر جائیں گے، کیا دوبارہ ہمیں وہ زندہ نہیں فرما سکتا؟ فرمایا بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اور جو نہیں مانیں گے، قیامت کے دن پھر ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر ہمارے اعضاء بولیں گے۔ اس دن ہماری زبانوں پر مہر لگ جائے گی
اور پھر آزاد بات کریں گے، پھر ہاتھ بولیں گے، پھر ہمارے پاؤں بولیں گے، اور پھر ہم اپنے اعضاء کو کیسے چپ کرائیں گے، وہ حقیقت بیان کریں گے کہ ہم اس دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے وہ ہمیں دوبارہ تخلیق کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس کو کوئی اس پر کوئی مشقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اس کو محنت کرنا پڑے گی، نہیں، بس اس کو حکم دینا پڑے گا، کن، بس اس کو کہنا پڑے گا، اس کا ارادہ ہوگا، ارادہ کرنا پر وہ ارادہ فرمائے گا، سارا کائنات کا سارا نظام ہو۔ یعنی یہ بھی ہم کن کی بات جو کہہ رہے ہیں، کن کہنا پڑے گا، یہ تو میں مطلب ویسے بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے لیے بھی ہم کوئی چیز اللہ پر ڈال نہیں سکتے، اللہ مجبور نہیں ہے، وہ ارادہ فرمائے گا۔ کن کے حوالے سے بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ کن کا یہ اللہ کے ارادے کا اظہار ہے، بس ویسے اللہ نے ارادہ فرمانا ہے اور اس نے ہو جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، بس اللہ کا ارادہ ہوگا، اللہ فرمائے گا ہو جا، اور اس نے ہو جانی ہے۔ یہ اس کائنات کے خالق و مالک کی قدرت ہے۔ سورہ صافات کا آغاز اسی مضمون سے ہو رہا ہے، کائنات کے خالق و مالک کی تخلیق، آسمان، زمین اور جو کچھ مشرق و مغرب، سب کچھ اللہ کا تخلیق کیا ہوا ہے۔ ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، کس خوبصورت طریقے سے آسمان میں جڑے ہوئے، چمکتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ساری اسی کی قدرت ہے اور اسی کی کاریگری ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے اس کا یہاں سے انبیاء کے ذکر کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ بھی کشتی نوح میں سوار ہوئے وہ محفوظ رہے۔ نبی اور نبی کا ساتھ یہ آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر اور حضرت اسماعیل کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کس طرح قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان ساری علائشوں سے مبرہ اور منزہ تھے، اور وہ ایک اللہ کی طرف جھکنے والے اور توحید کا اعلان فرمانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور اولاد نہیں عطا فرمائی، اور پھر حضرت اسماعیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چاند عطا فرمایا، اور وہ فرما بردار بیٹا جس میں ہمیں قرآن مجید نے ان کی فرما برداری کو ایسے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور ان کی فرما برداری پر اور ان کے عجز و نیاز پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بیٹا دیا، اب اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سراپا تسلیم و رضا بن کر حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے۔ اسماعیل سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے، اور وہ فرما بردار بیٹا اس خوبصورت انداز سے عجز و انکسار کا پیکر بن کر عرض کرتے ہیں، یا والد، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا صابر ہے اور صبر کرنے والا ہے، اور کسی طرح کا کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لٹا دیتے ہیں، چھری چلاتے ہیں اور ذبح فرمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ امر نہیں تھا، بس اللہ آزما رہا تھا۔ آزما بھی کیا رہا تھا؟ لوگوں کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ابراہیم کو جو اس قدر شان و مقام ملا ہے وہ ابراہیم چھوٹی سی ہستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ وہ اولاد جو سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اب اللہ کے حکم پر اس کو بھی اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ندا آئی، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کے معاوضہ کے طور پر جنت سے یہ جانور بھیج دیا ہے، اس کو قربان کیجئے، اور آپ کا عمل ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ اب ہم نے قیامت تک کے لیے اس کو سنت ابراہیمی قرار دے دیا ہے، اور آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا اور اپنی اہل بیت کو فرمایا تھا، سنت بیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، اور یہ سنت قیامت تک جاری و ساری۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں کو اور ان نبیوں کے اطاعت و فرما برداری کے واقعات کو ذکر فرمانے کے بعد فرمایا سلام، یعنی حضرت نوح کا ذکر ہوا تو وہاں بھی فرمایا سلام علی نوح، سلام ہو نوح علیہ السلام۔ ابراہیم کا ذکر فرمایا تو یہاں بھی فرمایا سلام علی ابراہیم۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر فرمایا تو وہاں پر بھی سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اور اسی طرح آگے حضرت الیاس کا ذکر ہے، سلام علی الیاسین۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا اور اللہ کی طرف سے ان کی قربانیوں کو اپریشیٹ کرنا اور انہیں شاباش دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خدمت کو کیسے قبول فرماتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتا ہے اور انہیں سلام بھی فرماتا ہے۔ سورہ صاد کا آغاز ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے یہ بھی۔ سورہ صاد کے آغاز میں قرآن کی قسم کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن بنی نو کی ہدایت اور رشد کے لیے نازل کیا، لیکن ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ جو تسلیم نہیں کرتے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، پہلی قوموں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ حضرت داؤد کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر جو لوہے کو مسخر فرما دیا اور پہاڑ ان کے لیے اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے اور مسخر کر دیے گئے، ان کا ذکر کیا۔ یہاں ایک اور چیز، حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو لوگ حاضر ہوئے اور ایک جھگڑا لے کر، یہاں سرمایہ دارانہ ذہن کی ایک تصویر بھی پیش کی جا رہی ہے کہ سرمایہ دارانہ ذہن کس طرح کا ذہن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس سرمایہ آتا جائے اور اس کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرے بھائی کے پاس کیا کچھ ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا آ سکتا ہے۔ یہاں پر اس کا ایک مثال کے طور پر ایک ذکر کیا گیا اور ان کے جھگڑے کو بیان کر کے یہ اصل میں ہمیں سمجھایا گیا۔ ایک شخص کے پاس 99 بکریاں ہیں اور ایک کے پاس ایک بکری ہے۔ اب جو 99 بکریوں والا ہے اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ جو ایک بکری جس اس کے بھائی کے پاس، وہ کہے کہ بھائی یہ مجھ سے 10 بکریاں اور لے لو تاکہ تمہارا کوئی بندوبست ہو سکے، بلکہ وہ اس کو یہ نہیں کہتا، وہ اس کو کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ایک ہے یہ بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہن کی سوچ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اگر 99 ہے تو دوسرے کے پاس ایک ہے، وہ بھی میرے پاس آ جائے تاکہ میرے فائدے میں کیا بات ہے میں اس کو دیکھوں اور مجھے فائدہ پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور اس کو ظلم قرار دیا۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی یہاں ذکر کیا گیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام جو ایک مسلسل اور ایک لمبی بیماری میں انہوں نے شب و روز گزارے اور حوصلے اور صبر کا پیکر بنے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا بھی ذکر کیا اور ان پر اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی اور اس آزمائش کو ختم فرمایا۔ لیکن حضرت ایوب صبر کا پیکر بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترتے ہوئے کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں سبق دیتے ہیں۔ سورہ زمر آخری سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ کل کے درس میں بھی انشاءاللہ شامل ہوگی اور 24ویں پارے کے پہلے پاؤ میں بھی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ زمر میں بھی آغاز میں قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی عبادات پیش کریں۔ اور انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ ہر وقت، ہر مشکل میں بھی، آسانی میں بھی، پریشانی میں بھی اور آسائش میں بھی، دکھ میں بھی اور سکون اور آرام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تکلیف ہو تو اللہ کو یاد کر لیا، مصیبت میں آئے تو اللہ کو پکار لیا، پریشان ہوئے تو اللہ کے حضور سجدے کر لیے، اور جب وہ مصیبت ٹل گئی، پریشانی دور ہو گئی تو پھر اللہ کو بلا دیا۔ فرمایا یہ تمہارا طرز عمل یہ وفا والا نہیں ہے، یہ تو بے وفاؤں والی بات ہے۔ وفا یہ ہے کہ ہم ہر مشکل میں، ہر آسانی میں اللہ کے بندے بن کے رہیں اور اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز جھکاتے رہیں اور اسی کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو خم کرتے رہیں۔ ایک اللہ کا بندہ ہونے کا یہی مزاج ہونا چاہیے اور اللہ کے بندے ہونے کو یہی چیز
پسند ہے، اور اللہ کے بندے ہونے کو یہی چیز سجتی ہے. اللہ کا بندہ اسی بات سے سجتا ہے کہ اس کی پیشانی اس مالک کے حضور حاضر ہوتی رہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا فہم اور دین کا فہم اور دین کے علم کا عطا کیا جانا، یہ سمجھ لیجیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کے فہم و ادراک کے لیے کھول دیا، سمجھ بوجھ کے لیے کھول دیا، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور عطا فرما دیا. وہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نور اور روشنی پر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اور یہ قرآن، یہ وہ خوبصورت اللہ کا کلام ہے کہ جس کو پڑھنے سے بیمار دل تندرست ہوتے ہیں، جس کو پڑھنے سے زخمی دل شفا پاتے ہیں، اور جس کو پڑھنے سے انسان کی فکر کو جلا ملتی ہے، جس کا مطالعہ کرنے سے انسان کو زندگی سنوارنے کا سلیقہ آتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے. فرمایا یہ قرآن وہ خوبصورت کتاب ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان دیکھتا ہے کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، انسان سوچتا ہے کہ پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کا حشر کیا ہوا، اور پھر دیکھتا ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اللہ کیسے ان کو سلام فرماتا ہے، سلام علی ابراہیم، اللہ کیسے ان کا محبت سے ذکر فرماتا ہے. تو اگر ہم بھی اللہ کے فرما بردار بندے بنے تو یہ محبتیں ہمیں بھی ملے گی. اللہ اپنے نظر کرم سے ہماری طرف بھی متوجہ ہوگا. جب انسان یہ پڑھتا ہے، قرآن کی یہ آیات سنتا ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور اس کا دل پھر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ثم تلین جلودہم، جلدیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو قرآن اللہ کا وہ خوبصورت کلام ہے کہ جو ہمارے دل کی نرمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ کل 24ویں پارے کے خلاصہ تراویح کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.